چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف، جو کہ ہماری سیریز ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ مگر آج کی سیریز سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو لوگ آپ میں سے بہت کمزور دل کے ہیں، وہ سیریز کے اس لاسٹ ایپیسوڈ کو نہ سنیں۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف، جنت اور جہنم کے پرفریب راستے۔ میں لوگوں کے ان حالات کو دیکھ کر دل میں بہت دکھی ہو رہی تھی۔ کہیں لوگ دنیا میں گم، بالکل آخرت سے غافل، اس جہنم کے راستے پر تیزی سے دوڑے جا رہے تھے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، اور ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ جہنم ان کی منتظر ہے۔ کہیں لوگ ظلم کر رہے تھے اور ان کو احساس تک نہیں تھا کہ آگ منہ کھولے ان کے لیے تیار ہے۔ کہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں دلیر ہو رہے تھے، نہ ڈر تھے اور پلٹنے کا خیال تک بھی نہیں تھا۔ کہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کے پھر بھی مطمئن تھے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں لوگ انسانوں کے حقوق مار رہے تھے، والدین اور خونی رشتوں کے ساتھ تعلق توڑے ہوئے بیٹھے تھے، اور خود کو پھر بھی نیک اور دیندار سمجھتے تھے۔ مجھے یہ غم تھا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو کیا یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کے لیے آگے کیا ہے؟ یقیناً یہ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ نہ ڈر ہو کے بے حسی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ یوں دنیا میں غرق ہوتے ہیں، یہ یوں گناہوں میں دلیر ہوتے ہیں، یہ یوں بے خوف ہوتے اللہ کی پکڑ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں بتا دیا کہ اس کا عذاب عذاب شدید ہے، اس کا عذاب عذاب علیم ہے، اس کا عذاب عذاب مہین ہے، اس کا عذاب عذاب عظیم ہے۔ یعنی وہاں صرف آگ نہیں ہے، بلکہ طرح طرح کے عذاب ہیں۔ کہیں رسوا کن عذاب، کہیں بہت عظیم عذاب، کہیں بہت شدید عذاب، کہیں دردناک عذاب۔ کیا یہ سہنا آسان ہوگا؟ میں نے چاہا کہ ایک بار جھانک کر تو دیکھوں جہنم میں کیا ہوتا ہے۔ جو ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، اسی وقت میرے سامنے جہنم کا ایک منظر آ گیا۔ میں چیخ مار کے ایک دم پیچھے ہٹی، حالانکہ یہ صرف ایک منظر تھا جو میری نظروں کے سامنے لایا گیا تھا۔ میں آگ میں نہیں تھی، مگر اس کو دیکھنا ہی اتنا خوفناک تھا، تو اس کے اندر ہونا کیسا ہوگا۔ میرا سارا جسم کانپنے لگا اور میں پسینے میں شرابور ہونے لگی۔ جہنم کی آگ کی حدت سے نہیں، وہ تو مجھے پہنچ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے اندر جو مناظر تھے ان کو دیکھ کر میں نے دیکھا یہ بہت گہری جگہ تھی، جیسے کوئی گہرا کنواں ہو، اور گہرائی کا تصور ہی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اتنا گہرا گڑھا تھا کہ کوئی پتھر اگر 70 سال تک گرتا رہے تب جا کر اس کی تہ میں پہنچے۔ اتنی گہرائی تھی کہ جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس میں اتنے بڑے بڑے جسموں والے انسان پڑے ہوئے تھے جن کی ایک داڑھ بھی احد پہاڑ کے برابر تھی۔ لگتا تھا جیسے ان کو بڑا کر دیا ہے اور بڑا کر کے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی اور وہ اس کے بیچوں بیچ تڑپ رہے تھے۔ ان کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی، اور اوپر سے جہنم کا ایسا شور تھا، اتنی خوفناک آواز تھی کہ اس کی تو صرف چنگھاڑیں کافی تھی کہ انسان کا دل پھاڑ دے۔
مجھے لگ رہا تھا گویا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ہم تو دنیا میں کسی انسان کی چیخ بھی سن لیتے تو دل کانپ جایا کرتا تھا، طبیعت بے چین ہو جاتی تھی. اور یہ آگ کیسی تھی، اس کی آواز کتنی بلند تھی، اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز بھی سن نہیں رہی تھی. ایک جہنم کا اور ایک اس میں جلنے والوں کا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا. ان کی آوازیں سننا بھی ایک عذاب تھا. میرا دل کر رہا تھا یہ منظر کسی طرح میری آنکھوں سے دور ہو جائے. اس میں رہنے والے لوگ تڑپ رہے تھے اور جل رہے تھے. ان کی کھالیں تیزی سے جل کے ختم ہوتی تھی اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر دوبارہ آ جاتی تھی. مگر عذاب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. عذاب میں ذرہ برابر کی بریک نہیں تھی. وہ کچھ مانگ رہے تھے، شاید کچھ کہہ رہے تھے. مجھے اتنے شور میں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو وہ درد سے کراہتے ہوئے بڑی کمزور سی آواز میں اور بہت تکلیف میں کہہ رہے تھے، ہائے موت، ہائے موت، موت آ جائے ہمیں. اے مالک، اے داروغہ جہنم، اپنے رب سے کہہ ہمیں موت دے دے. میرے آنسو رواں ہو گئے. یہ جل کے کوئلہ ہو چکے تھے. پتہ نہیں کب سے عذاب سہ رہے تھے. یا زیادہ دیر نہیں ہوئی. اصل میں یہ آگ ہی ایسی تھی جو کسی کو بھی چھو جائے تو اس کے گوشت پوش کو چاٹ جاتی تھی. یہ تو چمٹ جانے والی آگ تھی جس کی آنچ بھی ایسی تھی کہ انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی تھی. دنیا میں تو انسان ایک انگلی کے جلنے کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج یہ سارے کے سارے جل رہے ہیں، سر سے پیر تک. کوئی جگہ آگ سے خالی نہیں. یہ معمولی آگ نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے قلعوں کے برابر شعلوں والی آگ تھی جس نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور ان کو تروڑ مروڑ رہی تھی. اور ان کی حالت یہ تھی جیسے بکرے کی سیری، ہونٹ سکڑ کے اوپر والا اوپر جا چکا تھا اور نیچے والا لٹک رہا تھا، اور دانت باہر تھے. کھال ایسی جھلسی بھی تھی. یہ آگ تو دور کی بات، اس کی تو لو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا. سیاہ کالی آگ، اس میں سیاہ کالے لوگ جل رہے تھے. کچھ دیر میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور بولا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ارے بدبختو، تم کہاں اس آگ میں آ پڑے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں؟ میں اس کی یہ بات سن کے چیخ پڑی، ہاں بتایا تھا، ہاں بتایا تھا. سورہ ملک میں میں نے یہی بات پڑھی تھی. ان کو پتا تھا، یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا. جو سوال ان سے فرشتے کر رہے تھے ہو بہو وہی چیز قرآن ان کو بتا چکا تھا، دنیا میں بتائی جا چکی تھی. اور قرآن نے جو ان کا جواب اس وقت بتا دیا تھا وہی جواب یہ آج دے رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمیں پتا نہیں تھا، وہ درد بھرے لہجے میں اور بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہے تھے، ہاں آیا تھا نذیر، ہاں آیا تھا ڈرانے والا، اس نے ہمیں بہت سمجھایا تھا، مگر ہم آگے سے کہتے تھے ہم نہیں مانتے، اور ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. کاش ہم سن لیتے، سن ہی لیتے.
کاش ہم اس وقت مان جاتے، کاش ہم عقل استعمال کر لیتے۔ کوئی کہہ رہا تھا کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وہ کسی کا نام لے رہا تھا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کس کا نام لے رہا ہے، شاید اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ تھا۔ غلط کمپنی نے اس کو کہاں تک لا پہنچایا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کاش میں نے اللہ رسول کی بات مان لی ہوتی۔ ان کا رونا صرف آگ میں جلنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے رونے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ دکھ تھا، وہ دکھ کہ انہوں نے کیوں اپنی اس زندگی کو آگ لگا دی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ اب سمجھ چکے تھے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ورتھ نہیں تھا، کوئی بھی ان میں سے چیز اس قابل نہیں تھی کہ جس کے پیچھے وہ یہ آگ کا سودا لیتے۔ وہ خواہشات، وہ مرضیاں، وہ اللہ کی نافرمانیاں، وہ گناہ، ان کی لذتیں اس قابل نہیں تھی کہ ان کی وجہ سے وہ یہاں اینڈ اپ ہوتے۔ وہ اب جان چکے تھے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، مگر میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مگر اب کیا فائدہ؟ ان میں سے ایک چیخ رہا تھا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دنیا میں خواہشات نے ان کو پاگل بنا رکھا تھا، دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے غفلتوں میں زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں یہ باتیں ان کو بیکورڈ لگتی تھی۔ اب چیخ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم کبھی نہیں کریں گے وہ سب کچھ جو ہم کرتے تھے، اللہ صرف ایک دفعہ واپس بھیج دے، صرف ایک دفعہ، ہم پھر نہیں کریں گے۔ وہ بولے جا رہے تھے اے مالک اپنے رب سے کہہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ ان کی حسرتوں اور ان کے دکھ کو ناپنے کے لیے دنیا کا کوئی آلہ نہیں لایا جا سکتا تھا جو بتا سکے کہ ان کے دلوں پہ اس وقت کیا گزر ہے۔ اندر دل دکھی اور باہر آگ کا عذاب، جسم بھی تڑپ رہا تھا اور دل بھی۔ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی وہی ہمارا فیصلہ کر دیتی، ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ کاش ہمیں ہدایت مل جاتی تو ہم بھی نیک ہو جاتے۔ صرف ایک موقع ہمیں اور دیتے یا رب، ایک موقع۔ فرشتے نے ان سے ڈانٹ کے کہا کیا تمہیں کافی موقع نہیں ملے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے موقع دیے، بہت سارے نذیر آئے تمہاری طرف، مگر تم کہاں سنتے تھے؟ اب پڑے رہو یہاں پہ۔ وہ چیخیں نہیں، ان کی چیخیں شاید کوئی زندہ انسان سن لیتا تو اس کا دل ہی پھٹ جاتا۔ وہ منتیں کر رہے تھے، سماجتیں کر رہے تھے، بس ایک موقع، صرف ایک موقع، ہم زیادہ نہیں مانگ رہے، صرف ایک دفعہ یا اللہ ہمیں لوٹا دے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے۔ اب ہم نے سن لیا، ہم مانتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا، اب نہیں کریں گے۔ وہ مسلسل چیخ رہے تھے، مسلسل چیخ رہے تھے، اور اتنے شدید ٹارچر کے باوجود، آگ میں جلنے کے باوجود، اتنے غم اور اتنے بڑے صدمے کے باوجود، نہ تو وہ بے ہوش ہو رہے تھے کہ چلو اس سے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا عذاب کم ہو جاتا، نہ وہ مر رہے تھے، ان کی جانیں لگتا تھا حلق میں آ چکی ہیں، اور اب غم کی شدت کی وجہ سے ابھی ان کو موت آنے لگی ہے۔ لگ رہا تھا یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں، اب ان کو سانس نہیں آئے گا، یہی ان کا آخری سانس ہے، یہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتے، مگر وہ مر نہیں رہے تھے۔
وہ مرتے نہیں تھے، وہ پھر بھی زندہ تھے. کسی کو ان میں سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا تھا، کسی کی دماغ کی نسیں نہیں پھٹ رہی تھی، مگر وہ چیختے جا رہے تھے. اتنی قوت اور شدت سے چیخ رہے تھے کہ جیسے اب تو ختم ہی ہو جائیں گے. مگر موت ان کا کام بھی تمام نہیں کر رہی تھی کہ موت کو بھی تو موت آ چکی تھی. ان کے جلے ہوئے جسموں کے لیے کوئی مرہم یہاں نہیں تھا، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. جہاں پڑے تھے وہیں پڑے چیختے جا رہے تھے. کوئی پیار سے بات کرنے والا نہیں تھا. فرشتوں کی ڈانٹ ٹپٹ تھی، لعنت ملامت تھی، غصہ تھا. کوئی ان کے اوپر ذرا بھی رحم کھانے کو تیار نہیں تھا. کوئی ہمدردی کے بول بولنے والا نہیں تھا. ایک دوسرے کو بھی تسلی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ سب اپنے اپنے عذاب میں اور اپنی اپنی تکلیف میں تڑپ رہے تھے. چیخ چیخ کر لگتا تھا ان کا گلا بند ہو جائے گا. وہ کراہتے ہوئے بولے، پانی پانی، آئے پانی دے دو. کچھ فرشتے آگے بڑھے اور ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے چلے جہنم کے چشموں کی طرف، جہاں اتنا شدید گرم بوائلنگ واٹر تھا، کھولتا ہوا پانی. یہ پانی کیسا تھا؟ جہنم کی ایسی آگ میں دنیا کا پانی ہو تو بھاپ بن کے اڑ جاتا، لیکن یہ کس قسم کا پانی تھا؟ شاید پتھروں کو پگھلایا گیا تھا، یا کوئی اور دھات تھی کہ جو بھاپ بن کے نہیں اڑ رہی تھی. یہ اتنا شدید گرم تھا کہ اس کے درجہ حرارت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. ہاں اتنا ضرور تھا کہ یہ پانی جب ان کے چہروں کے قریب لایا گیا تو اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ان کا سارا گوشت پوشت گل سڑ کے نیچے گر گیا. وہ پینا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ مجبور تھے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. جتنا حصہ پانی کا اندر گیا اس ساری آنتیں کٹ گئی اور پیٹھ کے راستے قدموں میں گر گئی. یا اللہ یہ کیا زندگی! سچ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ وہ اس میں مرتے ہوں گے اور نہ جیتے، نہ یہ زندگی اور نہ موت. موت اس لیے نہیں کہ سانس لے رہے ہیں، اور زندگی اس لیے نہیں کہ یہ کوئی زندگی نہیں. ان کی پیاس اتنی شدید تھی جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. نہ پیئیں تو پیاس کا عذاب، اور پیئیں تو ایک اور قسم کا عذاب. اب سمجھ آیا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے اتنا ڈراتے تھے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی کو فرماتے تھے کہ آگ سے بچنے کا انتظام کر لو، میں تمہارے وہاں پہ کچھ کام نہیں آؤں گا. اب سمجھ آئی صحابہ کرام آپ کو یاد کر کے کیوں اتنا روتے تھے، کہ ان کی ہچکیاں بند جاتی تھی، وہ کیوں دنیا میں سے بچنے کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خوف کر دیا. یہ لوگ دنیا میں بے پرواہ رہتے تھے، اس لیے آج جہنم کے اندر پڑے ہیں. صحابہ دنیا میں ڈر ڈر کے رہا کرتے تھے، تو آج ان کے انجام بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آج بے خوف کر دیا. واقعی جو دنیا میں ڈر کے رہا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بے خوف کر دیتا ہے، اور جو دنیا میں بے خوف رہا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں ڈراتا ہے. اب سمجھ آیا کیوں تابعین میں سے ایسے تھے جو ساری ساری رات کروٹیں بدلتے تھے اور کہتے تھے جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی. واقعی دنیا میں ڈرنے والے
یہاں پہ امن سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ان کو پکڑو اور گھسیٹ کے لے چلو جہنم کے وسط میں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ یہی بات تو میں نے سورہ دخان میں پڑھی تھی۔ فرشتے میرے سامنے آگے بڑھے اور ان کو پکڑ کے گھسیٹنے لگے۔ وہی لوگ جو دنیا میں بہت عزت والے بنے ہوئے تھے، صاحب جی، سیٹھ صاحب، بیگم صاحبہ کہلاتے تھے، یہ وہ تھے جن کو دنیا میں بڑی عزتیں ملتی تھی۔ ان کو کہا جا رہا تھا چکھ، تو دنیا میں بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا۔ جو ہی کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا گیا، وہ تڑپ گئے اور سارے سر میں چھید ہو گئے، جسم کے اندر کے تمام اعضاء جل گئے۔ واقعی ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو واپس لایا گیا اور پھر سے زنجیروں میں باندھ دیا گیا، توق ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کہیں بھاگ جائیں گے، بھاگنے کی تو ان میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ تو مشکل سے سانس ہی لے رہے تھے۔ مگر ہاں، ان کی ذلت کی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کو توق اور زنجیروں میں باندھا گیا تھا۔ انہی چیزوں سے ڈرتے ہوئے تو سفیان الثوری شروع رات کے علاوہ سو نہیں پاتے تھے۔ جب رات گزر جاتی تو گھبرا کے اٹھتے تھے اور فرماتے تھے النار النار۔ مجھے یاد آیا کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو تہجد میں سورہ طور کی آیت پڑھتے ہوئے سن لیا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ تیرے رب کا عذاب تو واقع ہوگا، ضرور واقع ہوگا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو عمر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بیمار پڑ گئے تھے اور لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے۔ وہ ایسے ہو گئے تھے کہ لوگ ان کی تیمارداری کرتے تھے۔ آگ کے خوف نے ان کو بستر پر ڈال دیا تھا۔ مالک بن دینار مجھے یاد آ گئے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں ان کو ساری دنیا میں بھیجتا کہ جاؤ اور جا کے لوگوں کو اعلان کرو، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو۔ وہ لوگ اس لیے تڑپتے تھے کہ ان کو یقین تھا اس کا، وہ اس پر یقین کی حد تک ایمان رکھے ہوئے تھے۔ اور جو لوگ آج یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس جہنم میں، ان کو یقین نہیں تھا۔ جب یقین ہی نہیں تھا تو پھر ڈر بھی نہیں لگتا تھا، اور جب ڈرتے نہیں تھے تو اپنے عمل کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے تھے، میں روتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ اب لگتا تھا کہ میں کبھی نارمل نہیں ہو سکتی۔ میں سوچ رہی تھی اگر دیکھنے پر صرف یہ حال ہے تو جلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہاں تک آج ہماری یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا اور ہماری سیریز بھی۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو کہیں یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان کو اس دن بڑی اچھی طرح پتا چل جائے گا کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، بہت اچھی طرح۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی کا وقت آ جائے، ہم اپنے عمل کو درست کریں۔ اور یہ سب باتیں حق ہیں، جتنی میں نے آپ کو بات سنائی ہے یہ سب قرآن کریم میں آیتیں ہیں، یہ سب حدیث میں ہیں، یہ خود سے بنائی گئی نہیں ہیں۔ یہ باتیں حق ہیں، اللہ کی جہنم حق ہے، جنت حق ہے۔
जन्नत हक वन्नार हक वस्साअत हक वलिकाउक हक, अल्लाह से मुलाकात हक है, सच है। और अगर आज समझ ना आई तो एक दिन तो समझ आ ही जाएगी, लेकिन फिर लेट हो क्या होगा। तो समझने का फायदा उसको है जो आज समझेगा, और बेवकूफ वो है जो इसको टाले जाता है और समझता है कि कुछ नहीं होगा। तो आज जो ताक रात में आखिरी रात है, इसमें हम बहुत अल्लाह ताला से दुआ